اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر غوث الورا غوث العالمین حضرت سیدی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خطبے میں آگے ارشاد فرماتے ہیں، جب تک مومن شخص کے دل میں حرص یا طمع یا تقاضا یا مخلوق میں سے کسی کا خوف یا کسی سے توقع ہوگی، اس کا ایمان کامل نہ ہوگا۔ یہ بات ہر وقت فکر اور اصول و فروع میں کامل غور و خوض کرنے اور انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور صالحین کے حالت میں توجہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کر ان کو دشمنوں کے ہاتھوں سے نکالا اور ان کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائی، اور ان کے لیے ان کے تمام امور میں کیسے کشادگی اور وسعت عطا فرمائی۔ صحیح غور و فکر کرنے سے توکل درست ہو جاتا ہے اور دنیا دل سے غائب ہو جاتی ہے، اور وہ جن اور انسان اور فرشتوں اور تمام مخلوق کو بھلا دیا کرتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر خدا میں مشغول رہتا ہے۔ ایسے دل والا شخص مخلوق سے اتنا بے خبر بن جاتا ہے کہ گویا اس کے سوا کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، اور ساری مخلوق میں صرف اسی کو طاعات اور عبادت کا حکم ہوا ہے، اور گویا اس کو محرمات سے روکا گیا ہے، اسی پر انعام کیا گیا ہے، نہ دوسروں پر۔ گویا تمام تکلیفوں کا بوجھ اسی کے باطن اور دل کی گردن پر ہے، اور وہ تمام تکالیف کے پہاڑوں کو باوجود مختلف الاجناس ہونے سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب تکلیف دینے والے کی طرف سے ہے، یہ پیغامات ہیں۔ بس ان تمام تکالیف کو اپنی بندگی اور فرما برداری ثابت کرانے کے لیے برداشت کرتا ہے، اور یہ مخلوق حامل بن جاتا ہے اور خالق اس کا حامل بن جاتا ہے۔ یہ مخلوق کا طبیب بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا طبیب بن جاتا ہے۔ یہ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے کا دروازہ، مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سفیر بن جاتا ہے۔ یہ مخلوق کے لیے آفتاب بن جاتا ہے، اور مخلوق اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے میں اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ یہ مخلوق کے لیے کھانا پینا بن جاتا ہے اور ان سے کسی وقت غائب نہیں ہوتا۔ اس کی تمام فکر مخلوق کی مصلحتوں کے لیے ہوتی ہے، اور وہ اپنے نفس کو بھول جاتا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ نہ اس کے لیے نفس ہے، نہ طبیعت، نہ کوئی خواہش۔ یہ اپنے کھانے پینے اور لباس سب کو بھول جاتا ہے۔ یہ اپنے نفس کو بھلا کر صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو یاد رکھنے والا بن جاتا ہے، اور اپنے دل کے اعتبار سے اپنے نفس اور مخلوق سب سے باہر علیحدہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ اس کا سارا فکر بس مخلوق کو نفع پہنچانا۔ اس نے اپنے نفس اپنے پروردگار کی قضا و قدر کے ہاتھ کو سونپ دیا اور اپنے آپ سے بالکل جدا ہو گیا۔ جو مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے دروازے تک لے جانا چاہے، اس میں ان تمام صفات کا ہونا ضروری ہے۔ تو ابو الحوث ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور اس کے محبوب اور مخصوص بندوں اور اولیاء اللہ سے ناواقف ہے۔ تو زہد کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ تو رغبت سے بھرا ہوا ہے۔ تیرا زہد اپاہج ہے کہ اس کے قدم ہی نہیں ہیں۔ تیری تمام رغبت دنیا اور مخلوق کے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تجھے ذرا بھی رغبت نہیں ہے۔ تو میرے سامنے حسن زن اور حسن زن کے قدموں سے کھڑا ہونا اختیار کر کہ میں تیری اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کروں اور تجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بتا دوں۔ تو اپنے بدن سے غرور تکبر کا لباس اتار کر پھینک دے، تو تواضع اور انکساری کا لباس پہن لے۔ تو عاجزی اختیار کر تاکہ تجھے عزت ملے، اور تواضع کرتا کہ تجھے بلندی نصیب ہو۔ تمام وہ چیزیں جس میں تو مبتلا ہے اور جس حالت پر تو ہے، سب ہوس ہی ہوس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ یہ بات بدن کے اعمال سے نہیں آیا کرتی، بلکہ پہلے دل کے اعمال اور اس کے بعد بدن کے اعمال، یعنی دونوں ہوں تب آیا کرتی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، زہد یہاں ہوتا ہے،
تقوی اس جگہ ہوتا ہے اور اخلاص یہاں ہوتا ہے۔ جو شخص فلاح اور نجات کا طالب ہے وہ ایسے مشائخ اعظام کے قدموں کی خاک بن جائے، وہ ایسے مشائخ کی جن کی یہ حالت ہو کہ جنہوں نے مخلوق اور دنیا کو چھوڑ دیا، دونوں کو رخصت کر دیا اور عرش سے فرش تک سب کو الوداع کر دیا، جنہوں نے تمام چیزوں کو چھوڑا اور ایسا رخصت کیا کہ اس کی طرف کبھی واپس نہ ہوگی، کبھی واپسی نہ ہوگی۔ انہوں نے تمام مخلوق کو رخصت کر دیا اور ان کے نفس بھی ان میں شامل ہیں۔ ان کی ہستی ہر حالت میں اپنے پروردگار کے ساتھ ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے موجود ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہوس اور ہذیان میں مبتلا ہے۔ اکثر زاہد اور عابد بننے والوں میں سے مخلوق کے بندے اور ان کو شریک خدا سمجھنے والے ہیں۔ اسباب پر بھروسہ نہ کر، نہ ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ اور نہ ان پر اعتماد کر، کیونکہ جو مسبب الاسباب اور اسباب کو پیدا کرنے والا ہے اور ان میں ہر قسم کا تصرف کرنے والا ہے تم پر ناراض ہوگا۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تلوار اپنی طبیعت سے کسی چیز کو نہیں کاٹتی بلکہ اللہ تعالیٰ بذریعہ تلوار کے کاٹتا ہے۔ آگ اپنی طبیعت سے کسی کو نہیں جلاتی بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے ذریعے سے جلانے والا ہے۔ کھانا اپنی طبیعت سے سیر نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پیٹ بھر دیتا ہے۔ پانی اپنی طبیعت سے کسی کو سیراب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پانی سے سیراب کرنے والا ہے۔ اور ایسے ہی جملہ اسباب خواہ کسی جنس کے ہی ہوں کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان میں اور ان کے ساتھ تصرف فرمانے والا ہے، اور اسباب اس کے حضور میں ایک آلہ ہیں کہ ان کے ذریعے سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہی ہر کام کرنے والا ہے۔ تم اپنے تمام امور میں اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے اور اپنی تمام ضروریات اس پر کیوں نہیں چھوڑتے اور اپنی ہر حالت میں اس کو یگانہ و یکتا کیوں نہیں سمجھتے؟ بات بالکل ظاہر ہے، کسی سمجھدار شخص پر بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ غلام کو لاٹھی سے مارا جاتا ہے اور آزاد شخص کے لیے صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کرنے والے کو عزت و عظمت عطا کرتا ہے۔ تم اس کی نافرمانی نہ کرو، بے شک نافرمان شخص کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ مدد کرنا، رسوا کرنا، محروم رکھنا اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مدد فرما کر عزت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مدد سے محروم رکھ کر ذلیل کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے علم سے عزت عطا فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے جہالت سے ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے قرب سے عزت عطا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے قرب سے دور رکھ کر ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ حضرت غوث جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 13 رجب 545 ہجری کو بروز منگل شام کے وقت یہ خطبہ اہل بغداد سے ارشاد فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔